سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی کے اچھے عمل کی وجہ سے اس پر خوش نہ کیے جاؤ، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ اس عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنی عمر کے طویل حصے میں یا کچھ زمانے میں ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اگر ان پر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنے روٹین تبدیل کر لیتا ہے اور برے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کچھ عرصے تک ایسے برے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، لیکن پھر وہ بدل جاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے موت سے پہلے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور پھر اس کو اس کے اچھے عمل پر موت دے دیتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سعدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں حوض پر تم لوگوں کا پیش رو ہوں گا، جو وہاں آئے گا وہ پی لے گا، اور جو وہاں سے پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور حوض پر میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ ابو حازم نے کہا، بس نعمان بن ابو عیاش نے سنا، جبکہ میں ان کو یہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ بس اس نے کہا، کیا تم نے سیدنا سہل کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، اور میں سیدنا ابو سعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ الفاظ زیادہ کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں گا یہ لوگ تو مجھ سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، عمل کیسے تھے، یہ میں کہوں گا، بربادی ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ سیدنا ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کے پانی کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہتھیلیاں دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ اس کے ہتھیلیوں سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کے زبان اور ہونٹوں سے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ اس کے کانوں اور آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ کائیوں سمیت اپنے بازو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ اپنے ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کی خطا سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اور اگر بیٹھ جاتا ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا تو گناہوں سے سالم ہو کر بیٹھتا ہے۔